میں ہوں کامران شاہد. ثانیہ پشاور کو جتنا دیکھیں, جتنا اس کی ان ڈیپتھ انالیسس کریں, جو ہے وہ جو اس کی ٹریجڈی کی انٹینسٹی ہے, اس ثانیہ کا جو غم ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر اس کو آبجیکٹو انالیسس کریں, لوگ سوچتے ہیں یہ مسلمان کس طرح مسلمانوں کو قتل کر سکتا ہے اس بہیمانہ طریقے سے, وہی معصوم بچوں کا. تو مسلمانوں کے ہاں جو تاریخ بھری پڑی ہے اس میں سب سے ہسٹورک واقعہ تو یزید کی فوج کا ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر صرف 6 مہینے تھی. تو وہ بچہ جو تھا, جس طرح ان کی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں, تو اس لیے کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں سے بھری پڑی ہے. اور اس کا کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پوری مسلمانوں کی تاریخ ایسی, لیکن یزید کی جو فوج تھی, اور یزید خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتا تھا, اور علی اصغر کی جو شہادت ہے رضی اللہ عنہ کی, وہ اس کو اسی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے جو ان بچوں کی ہم نے جس طرح شہادتیں دیکھی ہیں. تو جس طرح وہ پتھر دل لوگ تھے, انہوں نے یہ کام کیا, تو اس طرح آج کے دور میں بھی ایسے پتھر دل لوگ آپ کو دہشت گرد سفاک مل جاتے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے قوم کل بھی ڈیوائیڈڈ تھی, یہ آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے. یہ پوری قوم کا ایشو ہے, یہ انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے. اس کی میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ کانٹروورسیز اٹھ جاتی ہیں. فرقے میں بات کرنا نہیں چاہ رہا, فرقہ بندی بات کرنا چاہ رہا کہ پاکستان میں سب کچھ ہے, مسلمانوں میں سب کچھ ہے. قوم ڈیوائیڈڈ ہے اس دہشت گردی کی تعریف کو لے کے. تو کس طرح یہ قوم, مسلم امہ, پاکستان متحد ہوں گے ان پہ, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ایک نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹاسک ہے. اس کے لیے جو لیڈرشپ ہونی چاہیے, نہ وہ مسلمانوں کی سینٹرل پلیس پہ ایسی لیڈرشپ ہے, اور نہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی لیڈرشپ موجود ہے. آج عمران صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے سارا مدعا جو ہے نیگلیجنس کا وہ حکومت پہ ڈال دیا. انہوں نے کہا وفاق پیسے نہیں دے رہا پولیس کے لیے, وفاق جو پنجاب کو انٹیلیجنس ملی ہے وہ نہیں دے رہا. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے, اور لیڈ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. پچھلے کچھ دنوں کے واقعات نے آرمی چیف راحیل شریف صاحب کو ایک ایسا ایمرج کیا ہے کہ لیڈر کے طور پہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ پرائم منسٹر کی جو پاورز ہیں وہ ساری کی ساری راحیل شریف صاحب کے پاس چلی گئی ہیں, کیونکہ حکومت بہت سے لوگوں کے نزدیک ناقدین کے کچھ کر نہیں دی. فیاض اظہر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MQM کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت بہت ویلکم فیاض صاحب. میاں جاوید لطیف صاحب MNA ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ ہیں. شارہ رضا صاحبہ موجود ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے سندھ اسمبلی کے اندر. اور اعظم سواتی صاحب جو ہے صدر تحریک انصاف KP کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض صاحب, الطاف حسین صاحب کا بڑا کلیئر کٹ بیان ہے دہشت گردی پہ, لیکن قوم ڈیوائیڈڈ ہے, یہ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل, میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن اس بات سے میرے خیال ہے آپ سمیت پاکستان کے تمام عوام بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا تو 1988 سے یہی موقف. اس موقف میں اس وقت بھی ہماری کوئی ذرا بھی رد و بدل نہیں آیا, اور ڈاکومنٹڈ موقف ہے ہمارا. یہاں تک کہ 1996 میں جب افغانستان میں طالبان کی حکومت کو پاکستان نے تسلیم کیا اور اس وقت کی گورنمنٹ نے اسے ایکسیپٹ کیا, تو ہم نے اس وقت بھی اس بات کا برملا اظہار کیا, اس خطرے کا اظہار کیا کہ یہ جو ہم دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں, پڑوسی ممالک کی جو پراکسی وار میں اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں, اور یہ جو دیگر ایجنڈا جو ہمارا ہے کہ جی وہ دہلی کی لال مسجد پہ ہم نے سبز ہلالی پرچم لہرانا ہے اور افغانستان اپنا صوبہ بنانا ہے, اس قسم کی جتنے بھی ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ ہیں, آج پاکستان تباہی کے دانے پر ہے. تو اس وجہ سے جہاں تک بات آپ نے یہ کی ہے کہ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یزید جو ہے, یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. اسی بات کو تو محترم قائد تحریک نے کوٹ کیا ہے, جو سورہ منافقون جو کوٹ کی ہے, جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے, جو آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے. تو آج بھی ہمارے یہاں منافقین موجود ہیں, اور وہ منافقین ہی بیٹھ کر یا تو ان منافقین میں کچھ براہ راست جو ہے نا وہ اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, کچھ ان کے بالواسطہ حمایتی ہیں, اور کچھ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو علیہ اعلان پیش کرتے ہیں پورے پاکستان میں. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, آپ بہت پروگرام کرتے رہے, آپ نے بڑے تکلیف دہ لمحات کو ہائی لائٹ کیا آپ کے چینل نے, خاص طور پہ آپ نے, لیکن کم از کم اب میڈیا کی یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے, اور ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں کہ آج پورے پاکستان کو یہ موقف بڑا کلیئر کرنے دیں کہ آیا ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, ہمیں وہ اسلامی پاکستان چاہیے, یا یہ ملاؤں کا پاکستان چاہیے, طالبان حمایتیوں کا پاکستان چاہیے. اور یہ جو ریسپانسبلٹی شفٹ کرتے ہیں یہ تو اتنی کوئی بے حسی کا شکار ہیں. ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ حکومت جو ہے نا وہ اس واقعے کے بعد مجبور کر دیا جائے گا کہ اب یہ حکومت بھی جائے گی, اور وہاں پر کسی وزیر اعلیٰ کو بھی سسپینڈ کیا جائے گا, سزا دی جائے گی, اور کہا جائے گا کہ بھائی اب تو یہ دھرنا آج فائنل ہو گیا, اور ہم بھی پورے پاکستانی قوم اس پر اکٹھی ہوتی اور فوج پر اعتماد کا اظہار کرتی, اور پاکستان کی کوئی ڈائریکشن. آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہوا, ایکشن نہیں ہوا, بدنصیبی دیکھیں ہوا کیا. میں کنکلوڈ کروں
کہ ایک کمیٹی بن گئی، اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ڈال دیا، سب کے پارلیمانی کمیٹی ڈال دیے، مذاق بنا کے رکھ دیا پشاور کے واقعے کو. کیا ان ماؤں کے آپ کلیجوں سے پوچھیں یا پارلیمانی کمیٹی سے کہیں جا کر ان ماؤں سے کہ ایک نشست تو کر آئیں، تو آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ انڈیا نے جب اپنے اوپر اٹیک ہوا، بمبئی اٹیک، تو کوئی کمیٹی نہیں بنائی. جی بالکل خواجہ صاحب آپ کا آ گیا، بہت سے لوگ آپ سے ایگری بھی کریں گے، میں بھی ڈس ایگری بھی کریں، لیکن شیلا صاحبہ کے پاس جاؤں گا، اس کے بعد دوسری سائڈ جو ہے. شیلا صاحبہ میرا بڑا پرٹنٹ سوال ہے، آپ یہ سمجھتی ہے کہ انالیسس جو پاکستان میں سے تو ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، لیڈرشپ سویلین سے اب پورا کنٹرول راحیل شریف صاحب نے اس لیے لے لیا ہے کیونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ انکیپیبل یا انفیشینٹ نظر آئی ہے ٹیررزم کے چیلنج کو فیس کرنے میں. مجھے اس پرٹنٹ سوال پہ آپ کا جواب چاہیے پہلے تو. شکریہ، لیکن اس سے بھی پہلے میں اس وقت مبارکباد دوں گی کراچی پولیس کو اور رینجرز کو، جنہوں نے ابھی 13 دہشت گرد مارے ہیں کالعدم تنظیم کے، جو کہ میٹنگ کر رہے تھے، بڑے امپورٹنٹ دہشت گرد تھے یہ. اور سندھ پولیس کو کہ جو اپنے جو ہے انتہائی محدود وسائل کے باوجود اور ڈائریکٹ شاہد اللہ شاہد کی دھمکی کے باوجود جس طرح گورنمنٹ اور اس کی یہ سروس پولیس کی کام کر رہی ہے، یہ سلوٹ کے قابل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، تو سب سے پہلے تو پھر میں یہی کہوں گی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی تو 126 لوگ تھے اور 344 کے ایوان میں، اور ہم نے کنسنسس کر کے جب آپریشن شروع کیا مالا کنڈ کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح ری ایکشن آ رہے تھے اور پوری قوم اس کو سہ بھی رہی تھی. لیکن پہلے جو ہے وہ یہ بات آئی، اس وقت بھی مون مارکیٹ میں بچے شہید ہوئے تھے، میں موجودہ گورنمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہوں آپ میں دیکھیں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن موجودہ گورنمنٹ کو کوئی لنک تو نکلے گا نا، کر لیں جی. میں بالکل لنک نکال رہی ہوں، موجودہ گورنمنٹ کے اوپر آپ کا ٹیک لینا چاہ رہا ہوں، امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے. اگر آپ نہیں ٹوکتے میں اپنا جواب کمپلیٹ کر لیتی. موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ پروونشل کے پی کے گورنمنٹ یہ وہی تو ہے نا. موجودہ گورنمنٹ نے کہا تھا نا طالبان سے کہ ہمارے اور آپ کے خیالات ایک سے ہیں، پنجاب میں دھماکے نہیں کرو. کے پی کے سے یہ کے پی کے میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہاں سے عمران خان نیازی جو ہیں ان کی آواز آ رہی تھی نا کہ یہ ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں، انہیں دفتر دیے جائیں، اور دونوں کا یہ مشترکہ باتیں آ رہی تھی نا کہ کمیٹی 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 کمیٹی. پھر یہ بات بھی آئی کہ جی شمالی وزیرستان میں فوج نہیں جانی چاہیے تھی. پھر یہ بات بھی آئی کہ اگر اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اگر وہاں آپریشن ہوگا تو شمالی وزیرستان کے لوگ افغانستان چلے جائیں گے اور پاکستان ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اور پھر جب ضربہ شروع ہوا تو وہ سارا تام تومڑا اٹھا کے وہاں کے بیٹھ گئے اسلام آباد میں 4 سیٹوں کے لیے، اور 4 سیٹوں کا بہانہ کر کے اصل تو اپنی ذمہ داری شفٹ کرنی تھی. اور ادھر یہ ہوتا رہا کہ سرتاج عزیز صاحب نے گڈ اور بیڈ کا دوبارہ کھیل شروع کرنا چاہا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بالکل اس حکومت کو ہم تو کیپیبل تھے، لیکن ہمیں پرویز مشرف کی باقیات ملی جو کہ 13 دفعہ ڈائیلاگ پرویز مشرف کر چکا تھا. اچھا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں ویسے دیا، چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کو میں نے دے دیا جواب، میں نے جواب دے دیا کہ جی نہیں ہے آرمی چیف ٹیک اوور کر چکے ہیں ڈیسیژن میکنگ کو. اچھا کیپیبل ٹھیک ہے. چلیں جی میں گورنمنٹ کے پاس جاؤں گا. بھیا جاوید لطیف صاحب اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کیپیبل. جی جی ٹھیک ہے. جاوید لطیف صاحب آپ نے سن لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دہشت گردوں کو یہاں تک بڑھاوا دیا، آپ لوگوں نے کمیٹی، آج بھی کمیٹی کے نام پہ آپ لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اتنے انکیپیبل ہیں کہ آرمی چیف نے ٹیک اوور کر لیا ڈیسیژن میکنگ کو آپ سے. جی جاوید لطیف صاحب. لیکن کامران یہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اگر حقیقت پسندی سے بات کی جائے ایم کیو ایم اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہہ رہا جی نہیں میری یار سنیں نا، آپ بھی ہیں، باقی چاروں مہمان جو ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں کسی نہ کسی شکل میں کہ جو آج کے حالات بنے ہیں 50-60 ہزار لوگوں کو شہید کروانے کے بعد آج ہم اس پیج پر آئے ہیں. ایک نقطہ نظر سب کا آیا ہے، پوری قوم کا، تمام سیاسی دینی جماعتوں کا، کہ یہ جنگ ہماری ہے. بھائی اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ کسی کا یہ خیال تھا کہ افغان وار جو پہلے تھی وہ ہمیں لڑنی چاہیے تھی، کسی کا خیال تھا کہ میں آپ کو ایک عرض کروں چیز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے تئیں، ایم کیو اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے آج بھی آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. جی میں آپ کو رسپونڈ کریں نا پلیز. جی
نہیں یقیناً وہ کہتے ہوں گے، لیکن میری بات تو سن لیں نا. آپ ضرور بولیں لیکن میرے سوال کو تھوڑا رکھے نا ذہن میں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سوال پر آؤں گا، مجھے آنے تو دیں، مجھے بات تو کرنے دیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا آیا اور بھی سوال پوچھنے آپ سے. ٹھیک ہے جی، میری بات سن لینا، میں نے جواب دے لینا تھا اگر آپ بولتے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے واقعات ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، یا بلوچستان میں لسانی فرقہ واریت ہو، جو بھی کسی قسم کی انتہا پسندی ہوتی ہے اور مسلح جدوجہد ہوتی ہے، وہ یقیناً دہشت گردی کو جنم دیتی ہے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان والدین کو جن کے معصوموں نے قربانی دے کر، اپنی جان کا نذرانہ دے کر، اپنے والدین کی گود خالی کر کے پوری قوم کو اس بات پر اکٹھا کر دیا کہ یہ جنگ ہماری ہے. ہمیں جاوید صاحب دیکھیں کچھ چیزیں ایویڈنٹ ہوتی ہے. ہم اگر میں سوال کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ڈیبیٹ کو. آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان ماؤں نے قربانی دی تو ہماری پولیس کہاں پہ تھی، ہماری انٹیلیجنس کہاں پہ تھی، ہماری گورنمنٹ کہاں پہ. سوال یہ ہو رہا ہے، ان ماؤں پہ سوال تھوڑی کر رہا ہوں میں، ہم ان کی طرف تھوڑی جواب لے رہا ہوں میں آپ سے. لیکن چلے میں آپ کو آتا ہوں ابھی. اعظم سواتی صاحب ایم کیو نے کہا ہے کہ کم از کم وزیر اعلیٰ کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا، اور بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. میں اس کا جواب میں آ رہا ہوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مجھے جواب دینے دیں. مجھے نہیں میری بات سن لینا، اس بات کا جواب لے لیں. بھائی بات یہ ہے، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ سمجھتا تھا. آج جو پارلیمان کمیٹی بنی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کھیل رہے ہیں، بھائی کمیٹی نہیں کھیل رہے. اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ جو بھی کوئی سلوشن دے گا، اور 10 سے 15 لوگ تجربہ کار لوگوں کو کی خدمات حاصل کی گئی ہیں ایکشن پلان کے لیے، اور اس میں انشاءاللہ یہ کمیٹی کو جو. اچھا ویسے جاوید لطیف صاحب میں ایک بات آپ کو عرض کروں، دنیا جہان میں جب حکومت کو کانفیڈنس ملتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تو پھر کمیٹی نہیں بنتی، پھر حکومت خود ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب پولیٹیکل پارٹیزوں کے اپنے اپنے فیصلے، جلدی میں کیے ہوئے فیصلے. 150 بچے شہید ہو گئے. آپ کا اپنا بچہ شہید ہوتا ہے، ہمارے بچے. میں کہتا ہوں کہ 50-60 ہزار لوگ شہید ہو گئے. جاوید لطیف صاحب 50,000 لوگوں کے شہادت کے بعد مجھے آگے چلنے دیں. پیج پر اگر تو آج ہمیں سوچ کے فیصلہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، سوچ کر فیصلہ چلے مبارک ہو جی، بڑا کارنامہ کیا پاکستان لیڈرشپ نے. اعظم سواتی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو سسپینڈ کیا جانا چاہیے تھا. آپ پہ اعتراض اٹھ رہا ہے کہ آپ کی پولیس فیل ہو گئی ہے وہاں پر، اور شیلا رضا صاحبہ جو ہے وہ شاید رائٹلی اور رانگلی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب جو ہے وہ تو خود انہوں نے دہشت گردوں کو بڑھاوا دیا بھائی کہہ کے. تو آپ تو خود ذمہ دار ہیں اس پشاور تھانے کے. یہ آپ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے سواتی صاحب. جی بالکل، میں کہتا ہوں کہ محترمہ نے جو باتیں کی ہیں، اگر 22 سال کے اندر انہوں نے کراچی سے دہشت کو جو ہے دور کیا ہے، کرپشن کو دور کیا ہے، بے روزگاری کو دور کیا ہے، قحط کو دور کیا ہے، اور دوسرے صاحب سے کہتا ہوں کہ 15 سال میں انہوں نے اگر بوری کی سیاست سے الگ جو ہے اگر وہاں پہ کوئی امن کا گہوارہ جو ہے کراچی کو بنایا ہے، تو پھر آج یہ تلخ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. آج قوم، آپ کے ناظرین یہ سننا چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی قیادت، سنیں جی سنیں، ساری سیاسی قیادت میں فرق ہے. سارے عوام ساری سیاسی قیادت، ہاں جو کراچی کے اندر جو ہے دہشت نہیں ہے اور جرائم نہیں ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا جانتی ہے. لیکن آج تلخ باتوں کا وقت نہیں ہے. آج وقت اس بات کا ہے کہ ہم نے جہاں جہاں اپنی کمزوری دکھائی، جہاں جہاں ہم نے غلطیاں کی، آج پوری قوم ساری عسکری قوت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ساری ہماری کمزوری ہے. صوبائی حکومت کی بھی کمزوری ہے، عسکری قوت کی کمزوری ہے، ایجنسیوں کی کمزوری ہے، فیڈرل حکومت کی کمزوری ہے، بحیثیت پاکستان کی ہماری کمزوری ہے. لیکن وقت اس بات کا ہے کہ کیا ہم مستعدی سے اس دہشت کا مقابلہ کر کے قوم کو اس آزاد سے باہر نکال کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گے تاکہ دشمنوں کو یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کمزوری ہم ایکسپٹ کریں، اکاؤنٹیبلٹی خواہ صاحب وہ کمزوری مان رہے ہیں لیکن وہ اس کی رسپانسبلٹی ہم سب کی. بالکل ہے. جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اگر کوئی اور نہیں کیا، میں چونکہ اس صوبے کا صدر ہوں، صوبے کے صدر کی حیثیت سے سواتی صاحب میں 1 منٹ آ رہا ہوں. سواتی صاحب 1 منٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا خواجہ صاحب کا رسپانس لے کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. جی خواجہ صاحب. دیکھیں، جہاں عمران خان صاحب کی اتنی فالوئنگ ہے، قوم نے اتنا انہیں سپورٹ کیا ہے، اور بائی ایک تھرڈ آپشن کے طور پہ انہیں یہ
محسوس بھی ہو رہا تھا کہ شاید وہ ایک کوئی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. جی وہاں پر ان سے یہ توقع نہیں تھی, یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ ایک لبرل معاشرے کے اندر جن کی پرورش ہوئی ہو, جن کی فیملی وہاں ہو, جو پوری دنیا کے اندر ایک مانے ہوئے نیشنل ایک ہماری سیلیبریٹی رہے ہوں, کرکٹ ہیرو رہے ہوں, وہ آ کر اینڈ ٹائم پر یہاں طالبان سے مذاکرات کرنے کی بات کریں. 2013 میں آرمی چیف کا جو اسٹیٹمنٹ تھا تحریک انصاف کے اسٹیٹمنٹ سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ افواج پاکستان کے ساتھ تھے, آپ کے جو چرچ میں حملے ہوئے آپ کی اس کے بعد پالیسی مذاکرات کی پاکستان کی آرمی اور ISI کی پالیسی اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے. واگا بارڈر پہ جو آپ کے اٹیک ہوئے تحریک انصاف کی پالیسی اور آپ کی پالیسی کانٹرڈکٹ کرتی ہے. آپ کراچی کا رونا رو رہے ہیں. ارے بھائی, آپ پچھلی بار میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے, آج آپ یہاں ہیں, کل کسی اور پارٹی میں ہوں گے. میں بات کر رہا ہوں نیشنل پالیسی کی. نیشنل پالیسی جہاں پر بھی بیٹھا کریں وہاں پہ نیشنل پالیسی کو کم از کم ڈیویٹ نہیں کریں. ہیں پالیسی پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں کہ آیا ہم فوج کے ساتھ ہیں, پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ. سوادی صاحب کوئکلی رسپونڈ کرتے ہوئے شیلا صاحب کے پاس جانا. جی سوادی صاحب, کامران مجھے ذرا جواب دینے دیں, اس کا مجھے جواب دینے دیں. جی میں آپ کو جہاں بھی تھا چوری نہیں کی, بددیانتی نہیں کی, پارکوں پہ ہوٹل نہیں بنایا, بوریوں کی سیاست نہیں کی. مجھے آپ کا بزنس پتا ہے امریکہ میں, میرا منہ نہ کھلوائیے گا پلیز. کہ پاکستان کی بزنس بتا دوں گا جو آئینی اور شرعی طور پر حرام ہے سیاست کی, اور خدا کے فضل سے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. آج وقت ہے کہ بوریوں کی سیاست کو چھوڑیں, کا بڑا باخبر قسم کا رکن ہوں تاکہ ملک کو ہم اس آپ کے امریکہ میں جو کاروبار چل رہے ہیں نا, میں یہاں براہ راست ٹی وی پہ بتاؤں گا کہ آپ کا کتنا آئینی قانونی شرعی پیسہ ہے وہ, اور آپ کے آپ فکر نہ کریں, ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں, ساری دنیا کو پتا ہے, ساری دنیا کو الطاف حسین کا ہی پتا ہے کیا کام کر رہا ہے. اس کے جو چانٹے ہیں کراچی کے اندر وہ کیا کام کر رہے ہیں. آج وقت ہے میرے بھائی, آج وقت اعظم سواتی جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, معمولی جیسا انسان ہے. آپ اپنی بات کریں, بحیثیت پاکستانی شہری کی اپنا کردار ادا کریں, میں آپ کی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں. میرا لیڈر خدا کے مدد سے پاکستان میں کر رہا ہے, چھوڑے رہنے زمین نہیں بیچ رہا لندن کے اندر. کیا بات کروں میں ان سے, کیا بات نہیں بیچ رہا. اسواتی صاحب, ہم اس کو آگے ڈیبیٹ کو ہیلدی لے کے چلتے ہیں پازیٹو طریقے سے. شہر رضا صاحبہ, پوائنٹ یہ کہ آج عمران صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ کے پاس انٹیلیجنس ہے اس طرح کے پی کے پاس ہونی چاہیے, جو پیسہ وفاق نے کے پی کو دینا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اس کو تو آپ انڈورس کرتی ہیں, آپ یہ مجبوریاں سمجھنی ہے کے پی گورنمنٹ کی, ان پہ آئی ڈی پی کا پریشر بھی ہے, ان پہ انٹیلیجنس کا بھی پروسیس. جی سب سے پہلے تو میں اس بات سے خوش ہوں کہ انہوں نے صوبے کی طرف کچھ توجہ دی, کیونکہ جب وہ پہلے الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک نئی فورس بناؤں گا, ایک نئے انٹیلیجنس شیئرنگ کروں گا, لیکن وہ سب کچھ بھول کے 4 حلقوں میں چلے گئے تھے. جبکہ اس سے پہلے ایک بہت دلسوز واقعات ہوئے تھے کہ جب وہاں پہ جیل ٹوٹی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے 8 لوگوں کو ذبح کیا تھا. اس کے علاوہ جب چرچ پہ حملہ ہوا تھا تو جب بھی بہت دلسوز واقعات تھے, یہ سارے پاکستانی تھے وہ, لیکن ہم نے کبھی ان کو کنڈیم کرتے نہیں سنا. اور انہوں نے دہشت گردی کو تو کنڈیم کیا لیکن دہشت گرد کو کبھی نہیں کیا. تو اچھی بات ہے کہ اس بچوں کے خون کا صدقہ ہے کہ وہ اب اس طرح سوچ رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ تو سندھ کو بھی درپیش ہے نا. سندھ کو بھی جب آپریشن کے نام پہ جو کہہ کے گئے تھے کہ گرانٹ دی جائے گی سندھ کو, ٹریننگ اور اکوپمنٹ, وہ نہیں دی گئی. اور اس کے باوجود سندھ جو ہے وہ کہہ رہا ہے, دونوں بڑی پارٹی سندھ کی کہہ رہی ہیں کہ جو دہشت گردوں کا جو یار ہے, غدار ہے, روز کے حساب سے ہماری پولیس جو ہے وہ شہید ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم دہشت گردی کا مقابلہ لوکل کرائم سے کریں گے تو لوکل کرائم تو پوری دنیا میں ان کا سدباب ہوتا رہتا ہے, ہر وقت یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دہشت گردی کو لوکل کرائم سے الجھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر دھول اڑا رہے ہیں. اور میں نہیں چاہتی کہ اتنے سنجیدہ موضوع پہ ہم یہ کہیں کہ اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی تھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے یہ ایک چھاپا مار جنگ ہے, گوریلا وار ہے, جس میں کبھی وہ جیت جاتے ہیں یا مچھر کی لڑائی کہہ دیں کہ وہ ایک دم سے نکلتا ہے اور کاٹ کے چلا جاتا ہے. تو اس میں کبھی وہ بھی غالب آئے گا, کبھی ہم بھی. لیکن یہ اس لیے ہمارے لیے خطرناک ہے کہ جو ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کی فالوئنگ ہے, اگر لیڈر یہ کہے گا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بچھڑے بھائی ہیں, یا ہمارے اور ان کے خیالات ایک سے ہیں, یا وہ یہ کہے گا کہ ہم طالبان کے ہم نوا ہیں, تو وہ اور آگے کی طرف جاتا ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے ایک منٹ
ایک منٹ نا، جیسے انہوں نے دھرنا ختم کیا، ایک میری بات تو سن لینا کامران، آج آپ کم بولے نا. جب انہوں نے دھرنا ختم کیا تو لوگوں نے انہوں نے اس پہ احتجاج کیا لوگوں نے. تو اب اگر یہ کہیں گے کہ جی ہم بدل رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اتنی جلدی فالوورز نہیں بدلتا. تو اب جو بندے وہاں پہ آئے تھے کام کرنے، وہ کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، ان کو کوئی کھانا دے رہا ہوگا. تو یہ سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عوام کو صدیوں سفر کرنا ہوتا ہے. اور یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ کراچی میں اور ملک کے کسی حصے میں یا سندھ کے کسی حصے میں مزید یہ ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا حکومت سندھ نااہل ہے، لیکن اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کر دو. بلوچستان کی گورنمنٹ گرائی گئی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نااہل وہ لیڈرشپ ہے جو نہیں پہچان رہی کہ جی دہشت گرد پہ نہ مسلمان کا لیبل لگاؤ، نہ اس کو ناراض کا لیبل لگاؤ، کیونکہ کسی ناراض کو، کسی غیر مسلم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے خود فیصلے کرے اپنی بات منوانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، اب آپ کی اجازت سے میں آگے جاؤں گا. آپ کو یہ پوائنٹ بالکل آ گیا. جاوید لطیف صاحب کے پاس جانا چاہوں گا میں، آپ کو اجازت دیں. اگر جاوید لطیف صاحب، نیشنل سیکیورٹی لوگ کہتے ہیں آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. چوہے نثار صاحب جو ہے ویسے خفا ہوئے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی بند تو گئی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساگ ڈار صاحب نے پیسہ آج تک نہیں ان کو دیا. آپ کی گورنمنٹ کی پرائرٹیز جو ہے وہ ٹیررزم کے اوپر اس پوزیشن پہ ہے کہ لوگ اب تجزیے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف ورچولی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ڈیسیژن میکنگ کو، سیکیورٹی معاملات اور فارن افیئرز کو لے کر اور باقی معاملات بھی. آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں اس تمام کرٹیسزم کو لطیف صاحب؟ جی دیکھیں کامران، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ خود سے ہی کہہ دیا جائے کہ سویلین میں اور دفاعی ادارے کی قیادت میں کوئی گیپ ہے. کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سویلین جو ہے وہ خود فیصلے کر رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ دفاعی ادارے کی قیادت خود فیصلے کر رہی ہے. خدا کے لیے اس جھنجھٹ سے نکلیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی قوم جس کرب سے گزر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کے اندر فرقہ واریت کی، انتہا پسندی کی، پاکستان کے اندر وہ 2 کرسچن کا جو معاملہ آیا، پاکستان کے اندر جو بلوچستان کے واقعات ہیں، پاکستان کے اندر جو خیبر پختون، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قسم کی انتہا پسندی جو ہے اس کو آپ دہشت گردی کا روپ دھارنے کا نہیں، روپ دھار چکی ہیں. یہ آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ آپ اس طرح بتا رہے ہیں جیسے کہ میں گورنمنٹ میں اور آپ جو ہے وہ ایم این اے نہیں ہے. سر یہ تو آپ نے کرنا ہے نا جاوید صاحب. آپ تو یہ ایشوز ایسے بتا رہے تھے، کوئی تجزیہ نگار بتا رہا ہو کہ یہ ایشوز ہیں، یہ تو آپ نے ایڈریس کرنے تھے نا سر. میں تو آپ نے جواب دینا ہے ان ایشوز کا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. کامران میری عرض سن لیں. میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نیکٹا کا جو ادارہ بنانے کی کوشش کی، جس طرح ابھی شیلا رضا صاحب نے بات کی کہ دوسرے ممالک میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو دوبارہ اس کو ایسا واقعہ سرزد ہوتا نہیں ہے. جس طرح امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا، ہوم لینڈ سیکورٹی ادارہ انہوں نے بنایا، پاکستان میں بھی ہے. مگر پاکستان کے سیاسی جو حالات بن گئے تھے، یہ حالات آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے. میں ایک بریک لے لوں میاں صاحب. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، امریکہ میں ٹیررزم ہوا، انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی بنائی، ہم نے کمیٹی بنائی. میں ایک بریک لے لوں، اس کے بعد آپ سے سٹارٹ کروں گا. سواتی صاحب تک آؤں گا. شیلا رضا صاحبہ کے لیے بھی ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، واپس آگے جواب لے لیں گے کہ آپ کے دور میں بھی آپ نے سوات میں سرنڈر کیا تھا، اس کے بعد پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کر کے پورا سوات دے دیا تھا ان کو. اس کے بعد پھر آپ ہی کو آپریشن کرنا پڑا. تو حکومتوں کی ساری مجبوریاں تو رہی ہیں، آپ کی مجبوری بھی رہی، اس کو بھی ایکسپلین ضرور کیجیے گا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. بات چل رہی ہے پاکستان جو ہے اس وقت اپنے ایگزسٹنس کا جو اس کو سوال لاحق ہوا ہے، اس میں ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں جن کے ہاتھ میں ہماری قسمتوں کے فیصلے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس دوبارہ میں اس پہ فوکس کروں گا. سواتی صاحب، عمران صاحب جو ہے بڑے بے بس نظر آئے. مطلب وہ بے بسی وفاقی حکومت کی تھی یا ان کی تھی، لیکن ذمہ داری تو خیر قبول نہیں ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن بڑے بے بس نظر آئے. اتنی بے بسی. انہوں نے جو پلان بتایا ہے آج پریس کانفرنس میں اسکولوں کو مانیٹر کرنے کا خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پہ، وہ پلان کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک ماسٹر ہوا جس کے پاس ایک ڈیجیٹل موبائل یا بٹن ہوگا، اگر وہ کوئی الرٹ دیکھے گا تو 8-9 اداروں کے پاس ایک دم رپورٹ جائے گی. جب ٹیررسٹ اندر پہنچ ہی جائیں گے اسکول کے خدا را خواستہ، تو پھر الرٹ ہو یا نہ ہو الرٹ، وہ تو ہماری فوج پہلے ہی پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد تو وہ ٹیررسٹ مر بھی جاتے ہیں لیکن وہ ساتھ کیجولٹیز ہوتی ہیں. اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کوئی اندر کھڑا کریں گے لوگوں کو، سیکورٹی پلان کو، دیواریں اونچی ہوں گی، کوئی پولیس ایفیشینٹ ہوگی جو ایگزیمپلری پولیس کہی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. جی
کامران میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ آج تلخ باتیں جو ہیں نہیں، آج حقیقت یہ ہے کہ آج ملک کی بساط جو ہے یہ داؤ پہ ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ظاہر ہے کہ مختلف زاویے سے ہم اپنا معافی و ضمیر جو ہے حکومت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عسکری قوت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور چونکہ اس کا سب سے بڑا فال آؤٹ جو ہے فاٹا اور کے پی کے ہے، جو باتیں بھی انہوں نے کی ہیں مثبت انداز میں کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو، اپنے معاملات کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے ایف سی کی بات کی ہے تو دیکھ لیں کہ اگر ایف سی آدھی جو ہے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو گیٹ وے ہے اس دہشت گردی کا، اس سے ہمارا صوبہ پاکستان کا ایک حصہ جو ہے اگر متاثر ہو رہا ہے تو وہ بھی مثبت بات ہے۔ انہوں نے جس ٹیکنالوجی کی بات کی وہ بھی مثبت بات ہے، اور جب انویزیبل قسم کا آپ کا اینیمی ہے تو یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے سارا سرمایہ، سارے ترقیاتی کام چھوڑ کر اپنی ساری جو باتیں ایک دوسرے سے اختلاف ہے اس کو بھی چھوڑ کر، جب ہم نے 126 دن کا دھرنا جو ہے چھوڑا ہے، پوری قوم نے سراہا ہے، تو اب ہم نے اپنی ساری توجہ جو ہے اس جانب مرکوز کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی سرحدوں کو ملک کے اندر ملک کے باہر جو ہے کس طریقے سے محفوظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ آپٹیمسٹک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا حادثہ دوبارہ نہیں ہوگا خدا نخواستہ وہاں پہ، لیکن اب آنسوؤں سے بھٹ کر یہ سوال کرنے کا اس لیے ہمیں سوال آپ سے پوچھنا پڑ رہا ہے، اس کو آپ مائنڈ نہ کیجیے، کیونکہ ہم چاہتے نہیں کہ آئندہ ایسا حادثہ ہو، کیونکہ یہ رونے دھونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، رو تو رہے ہیں بیچارے وکٹم، اگر حکومتیں بھی رونی شروع ہو جائیں تو بس پھر تو رونے کا سیلاب آ جائے گا اور لوگ عوام جو مرتی رہے گی۔ خواجہ صاحب، آپ پہ یہ بات آ رہی ہے کہ جی آپ آرمی چیف کی طرف الطاف حسین صاحب بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، بولتے ایک تو اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے بھی بڑا اعتراض آیا، یہ دوسری پارٹی کی طرف اعتراض آیا کہ بجائے یہاں پہ یونٹی دکھانے کے ایم کیو ایم جو ہے وہ آرمی چیف کو اس طرح ہائی لائٹ کر رہی ہے اس طرح کہ آرمی چیف نے سارا معاملہ ٹیک اوور کر لیا اور پرائم منسٹر سے تالیاں بجا رہے ہیں، مطلب یہ امیج ابھر رہا ہے۔ دیکھیں، پارٹی میں پھر گزارش کروں گا، بات آج کی نہیں، ہم تو گزشتہ کئی سالوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ پالیسی میکنگ ہونی چاہیے، پھر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بھی بتا رہے ہیں۔ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو گائیڈ لائن دے، اور معاشرے یا قوم بنانے کا کام سیاسی لیڈرز کا ہوتا ہے۔ جب کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہوں گی کہ بھئی یہ شہید نہیں ہیں، یہ شہید ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہوں گی کہ جیسے بات کی شیلا رضا نے، دفاتر کھول رہے ہیں، ان سے مذاکرات کرو، بھائی آپ پھر کریں گے کیا؟ اب تو مسئلہ کیا ہے، اب آپ تو آ گئے آئی سی یو میں، اب تو آپ کو آپریٹ ہونا ہے، وینٹیلیٹر پہ آ گئے، بالکل جی وینٹیلیٹر پہ آ گئے، ایگزیکٹلی آپ کا ٹھیک ورڈ ہے، اب آپ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو اب آپ سرجن سے اپیل نہیں کریں گے تو اب آپ کس سے کریں گے؟ اب تو دوا کا ٹائم ختم ہو گیا، اب تو مرم پٹی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کیا کریں کہ آپ سمجھتے اپنے تئیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور صحیح کام چلے گا، اور آرمی چیف کی طرف آپ لوگ نہیں دیکھیں گے لیڈرشپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر اس وقت ذمہ داری ہے پورے پاکستان کی، اور انہیں امیڈیٹلی یہ کمیٹیاں یہ سب چھوڑ کر ایک پالیسی بریف دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو پڑوسی ممالک کی مثال دی، سری لنکا کی، 1983 سے لے کر اب تک وہاں پہ 60,000 یا 70,000 لوگ مارے گئے، انہوں نے کلیئر پالیسی دے دی کہ جناب یہ لبریشن ٹامل جو ہے نا، پالیسی بریف کے پاکستان کانٹیکسٹ میں دیکھیں جی، بالکل جو پاکستان کی ریاست اور آئین کو تسلیم نہیں کرتا وہ پاکستان کے خلاف ہے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اینٹی جو پاکستان ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، اس کے ساتھ آپ کے پاس سارے لاز ہیں، آپ کے پاس پاکستان ڈیفنس ایکٹ ہے، پولیٹیشین ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جی کوئی ہے جو پاکستان کی ریاست اور آئین کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور آپ کا کوئی دوسرا پوائنٹ جلدی سے، تاکہ گورنمنٹ کا پوائنٹ، پاکستان کا مسئلہ ہی صرف یہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہی کوئی۔ میاں جاوید لطیف صاحب، پالیسی آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے ناقدین پالیسی دینی چاہیے، کمیٹیوں سے باہر نکلائیں تاکہ لوگ آرمی چیف کی طرف دیکھیں۔ جی کامران، نہیں، بار بار آپ آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں کامران، بات یہ ہے کہ آرمی چیف بھی ہمارے دفاعی ادارے کے سربراہ ہیں اور ہمارا ہی ادارہ ہے، اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس حالت جنگ میں جو دفاعی ادارے کا رول ہے، جو پولیس کا رول ہے، جو دیگر سیکورٹی اداروں کا رول ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم نے سب نے مل کر ایک قوم بن کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے کامران صاحب۔ اور ایک میں بات اور کلیئر کرتا ہوں، خدا کے لیے جو اے پی سی ہوئی اس میں تمام قائدین نے جس بات پر اتفاق کیا کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے، جس کو کوئی بھی تحفظات ہوں گے، جو کوئی تجویز دینا چاہے گا وہ کمیٹی کو دے گا، اور کمیٹی جو ہے
اس کو حصہ بنائے گی ایکشن پلان کا۔ اب میں گزارش کر دوں خدا کے لیے کامران صاحب، پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ کئی قسم کی ہے، جو میں نے پہلے گنوائی بھی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت کی دہشت گردی ہے اس میں جو فنڈنگ ہمارے دوست ممالک بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان پر جو الزام تھا کہ پاکستان جو ہے اس کی سرزمین جو دوسرے ممالک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ الزام بھی تھا جس کو ہم نے دھونا ہے، اور آج دیگر ممالک کی جو سرزمین ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرقہ واریت کے لیے دوست ممالک کے پیسے استعمال ہو رہے ہیں، تو جو ملک جو ہے وہ ہمارے ملک میں آگ لگا رہا ہو وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہی پالیسی کلیئر نہیں ہے کہ دوست کون دشمن کون ہے؟ یہ تو سر پہلے بتائیں نا۔ اگر سعودی عرب، ایران یا امریکہ یا انڈیا تو خیر دشمن ہے، جی یہ اگر فرقہ واریت کر رہے ہیں تو ان کو آپ دشمن کہیں نا، آپ دوست کس طرح ہیں؟ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے۔ کامران میری عرض سن لیں، میں یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کامران صاحب خدا کے لیے پاکستان ایک مثالستان ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے کوئی 2001 سے خاص طور پر 2012-13 تک جتنی پاکستان کے اندر تباہی ہوئی ہے، جس نے تھوڑا بہت امداد کے نام پر پیسہ دیا ہے، کسی نے ڈیولپمنٹ کے نام پر پیسہ دیا ہے، ہر ایک نے اپنا حصہ مانگا ہے پاکستان کے اندر سے، اور پاکستان کی آج جو حالت ہوئی ہے یہ یقیناً یہ دشمن ممالک ہوں، دوست ممالک ہوں، سب کا کیا درا ہے، اور ہماری اپنی واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے داخلی خارجی پالیسیاں جو ہیں ہماری اپنی نہیں تھی ماضی میں۔ ہمیں آج پاکستان کے دفاعی ادارے ہوں، سویلین حکومت ہو، پاکستان کی سیاسی دینی جماعتیں ہوں، سب کو مل کر یہ بنانا پڑے گی، تب اس بھنور سے ہم نکلیں گے۔ شیلا صاحبہ آپ جو چاہے کہہ بھی سکتی ہے، لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہاں پہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گی، ان کو کمیٹی سے بڑھ کے اور کیا اقدامات فوری طور پہ کرنے چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ ٹیرر الرٹ تو پورے پاکستان میں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بات کی ابھی ہمارے بھائی جاوید صاحب نے، تو جو انہوں نے فرقہ واریت کی بات کی، تو سب کو معلوم ہے کہ کیا کہتے ہیں اس وقت جو پنجاب کے وزیر قانون صاحب جو ہیں، اور اس سے پہلے بھی جتنے تھے وہ 7-8 سال جو ہے کس قلعدم تحریک کے مجلس عاملہ کے رکن رہے ہیں۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے راولپنڈی میں 10 محرم کو جب حادثہ ہوا تو رانا ثناء اللہ ایک ایسی تنظیم جس کے رہنما ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو قلعدم ہو گئی ہے، ہم اس کے یہ تھے وہ تھے۔ میں آپ کی باری میں نہیں بات بولی تھی، اور دوسری بات میں یہ بھی کہوں گی کہ جب ہم نے یہ کہا تھا، میری بات نہیں سنتا اس کا جواب دینا، مگر میرے پاس جواب بھی ہے، ہم یہ سب آپ کو ٹائم دیں گے، یہ سب ٹائم اٹھانے کے لیے بھی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس موقع پہ شیلا یہ مناسب نہیں ہوگا، یہ مناسب نہیں ہوگا جو آپ کر رہی ہیں۔ نہیں میری سنیں نا، آپ اس موقع پہ آپ عمران خان کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، آپ یہ مناسب نہیں ہے۔ میں اس موقع پہ اکٹھا رہے ہیں، یہی پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، قوم کے بولیں گے۔ پروگرام بہت ویلکم بیک۔ شیلا صاحبہ بڑی معذرت، آپ کا پوائنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، اب آپ کمپلیٹ کر لیں اپنا پوائنٹ بریک سے پہلے جو آپ دے رہی تھی۔ جی دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا، نہ آخری ہوا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، چاہے وہ داتا دربار ہو یا مفتی نعیمی صاحب پہ ہو، یا میں ہزاروں بہت سے واقعات گنا دوں، بلوچستان کے ہوں، عباس ٹاؤن کا ہو۔ قوم کو تو جب ہی ایک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن لیڈرز جو تھے وہ نہیں ہونے دے رہے تھے، اس لیے نہیں ہونے دے رہے تھے۔ جی دیکھیے میں تاریخ کوٹ کر رہی ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی ہوں۔ نواز شریف صاحب 8 بار اسامہ سے ملے، 6 بار خالد خواجہ نے ملایا، 2 دفعہ قاضی حسین احمد نے ملایا۔ جب ہم نے کہا جی پنجابی طالبان ہیں تو شہباز شریف نے مذاق اڑایا۔ عابد ڈوگر کو انہوں نے ٹکٹ دیا جو کہ 7 سال جیل کاٹ چکے ہیں دہشت گردی میں۔ سپاہی صحابہ اور لشکر کے لوگوں سے جو ان کے تعلقات ہیں، جو ان کے موجودہ وزیر قانون ہیں، اور اس سے پہلے وہ ان کی مجلس عاملہ کے رکن رہ چکے ہیں۔ الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ 3 پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور عمران صاحب نے اپنی اسپیچز میں کہا تھا طالبان شہروں میں آ رہا ہوں۔ تو یہ کیسے 10 مہینے انہوں نے مذاکرات کی کمیٹی کھیلنے میں گزار دیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ کیسے کریں گے، جو ان کے بیک پہ ہیں وہ انہیں کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے،
شہرا صاحب میاں صاحب آپ کا رائٹ بنتا ہے رسپانس کرنے کا, جلدی سے دے دیں. کامران میں تو اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ مشرقی پاکستان کا حشر کس نے کیا. میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ 2008 سے 2012 تک دہشت گردوں کو پھانسی جو سزا اناؤنس ہو چکی تھی کس نے روک کے رکھا. میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ 2008 سے 2012 تک پاکستان میں کیا کھلواڑ ہوتا رہا اور اس کا سدباب کیا کیا جائے. میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کراچی کے حالات جو ہیں آج اگر آپریشن وہاں ہو رہا ہے تو وفاق نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور اس کے بعد کپتانی پھر بھی ان کو دی ہے. اب میں یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑیں, یہ پوائنٹ سکورنگ چھوڑیں. آج جس طرح پارلیمان ایک کمیٹی بنی ہے, جو بھی ان کے ذہن میں تجاویز ہیں وہ بیٹھ کر پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کی کوشش کریں. یہ نہ کریں کہ فلاں وقت انہوں نے یہ کیا, فلاں وقت انہوں نے یہ کیا. بھائی اپنے بھی 5 سال بتا دیں آپ نے کیا کیا. جواب دے سکتی ہوں, ضرور دے دیے, لیکن جی میں جواب دے سکتی ہوں. اس پہ عدم اطمینان ہے, لیکن ایک بات میں آخر میں صرف اتنی کہوں گا. شہرا صاحب مجھے پتا آپ دے سکتی ہیں نیکسٹ پروگرام میں پلیز, مجھے پتا آپ بہت آرٹیکولیٹڈ ہے. جی کسی جب وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو لیں یا کسی سابق وزیر اعظم کا انٹرویو لیں تو ان سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ انہوں نے 1948 سے 1951 تک پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی تقاریر سنی. ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں ہے آج کی تقاریر میں اور اس وقت کے لیاقت علی خان صاحب. آپ مایوس ہوئے ہیں مجھے لیڈرشپ 65 سال میں بھی وہی تقریر مایوس ہے. میں اینڈنگ کر رہا ہوں اس کے اوپر صرف. خواجہ صاحب ہمیں تو کوئی امید نہیں. لیکن کامران آج کا پروگرام تھا امید لیڈرشپ دلاتی ہے. خواجہ صاحب بھی لیڈر ہے, رضا صاحب بھی لیڈر ہے, میاں صاحب بھی لیڈر ہے, سوادی صاحب بھی لیڈر ہے. تو جو آپ نے الیکٹ کیا آپ کے سامنے ہے, میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.